بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند اپنے خدا کے ہم شکر گزار ہیں جس نے ہفتہ بھر ہماری بڑی رہنمائی کی، ہماری حفاظت کی اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ہم خداوند اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے اس ساری حفاظت اور رہنمائی کے لیے کہ خدا ہمیں وسائل دیتا ہے اور وسائل میں رہ کر ہم خداوند اپنے خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ پچھلا اتوار جب ہم خداوند کے گھر میں موجود تھے تو اس اتوار کے روز ہم خداوند اس باپ کا جو ازلی ہے، ابدی ہے، خدا روح ہے، وہ محبت کرنے والا خدا جو حاضر و ناظر ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھے رہے تھے اور ہم نے جانا کہ وہ واقعی ہمارا خدا ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارا باپ ہے اور ہمیں اس کو باپ کہنے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور مختلف زبانوں میں خدا کو لوگ کس طرح سے پکارتے ہیں یا خدا کا نام مختلف زبانوں میں کس طرح سے لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے اتوار عبادت میں سیکھا تھا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور خدا کے گھر سے ہم جب خدا کے سیکھتے ہیں ہم شکر گزار ہوتے ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر اس پیغام سے بڑی برکت پائی اور خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہوں۔ جتنے بھی گرجا گھر سے یہ ہم پیغام سنتے ہیں ان کو دور جدید کے مطابق ہم بڑے خوبصورتی کے ساتھ ریکارڈ کر کے اور یوٹیوب پر بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں۔ آپ ضرور ان پیغامات سے جو یوٹیوب پر پچھلے اتواروں کے وہاں موجود ہیں آپ ان کو سن سکتے ہیں اور خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جب ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے والے ہیں تو میرے پاس جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کا انتخاب۔ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ خدا کمزوروں کو، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے لیے چنتا ہے، یہ خدا کا انتخاب ہے۔ خدا کن لوگوں کو استعمال کرتا ہے؟ جو کمزور ہوتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ یہ خدا کا کیسا انتخاب ہے، جبکہ اس دنیا میں جب ہم ہوتے ہیں تو جو طاقتور ہے ہم اس کے ساتھ زیادہ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، یا جسمانی طور پر یا روپے پیسے میں یا اختیارات کی صورت میں ہماری اس کے ساتھ زیادہ دوستی بن جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر تیرے پاس اتنے روپے ہوتے تو میں تجھے ایک اچھی نوکری دلا دیتا۔ یعنی ہم اس طور سے کہ تو تھوڑا سا مضبوط ہوتا، تو طاقتور ہوتا تو میں تیری مدد کرتا۔ اگر ہم اس طرح کے بھی رویہ جات اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر تیرے پاس زیادہ تعلیم ہوتی تو میرے جاننے والے بڑے منسٹر ہیں وہ تجھے اس جاب پر لگوا دیتے، یا اگر آپ کے پاس سندھ سائیڈ میں رہنے والا اگر ڈومیسائل ہوتا تو وہاں میرے پاس ایک بڑی اچھی نوکری تھی۔ ہم لوگوں کو ان کی مجبوریاں بتاتے ہیں اور اگر وہ طاقتور ہے یا اس کے پاس کچھ زیادہ ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
اگر تیرے پاس 7 لاکھ روپیہ ہوتا تو میں تجھے باہر کے ملک میں بھیج دیتا. یہ جملے اکثر ہمارے سامنے ہیں. اور کچھ نہیں تو ہم کسی شخص کی مدد نہیں کرتے, ہم کسی شخص کو کے ساتھ اپنے روابط برقرار نہیں رکھتے اور اس کو یہی ہم طعنہ مارتے ہیں تیرا رنگ کالا ہے. ایسے بھی جملے ہم اکثر کرتے ہیں. لیکن مسیح میں میرے عزیزو, ہم جب خدا کی طرف دیکھتے ہیں, خدا کا طریقہ کار ہی فرق ہے. خدا کمزور لوگوں کو چنتا ہے اور خدا ان کو استعمال میں لاتا ہے, ان کو زوراور بنا دیتا ہے. آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے پالوس رسول کا خط, پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام, اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے 29ویں آیت تک. پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے, اے بھائیو, اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم, بہت سے اختیار والے, بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے, بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے, اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے, اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے, تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. مسیح میں میرے عزیزو, خدا نے بے وجودوں کو چن لیا, خدا نے دنیا کے کمینوں کو چن لیا, حقیروں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کرے, تاکہ کوئی بشر خدا کے لیے جو فخر نہ کرے. مسیح میں میرے عزیزو, بائبل مقدس میں اس حوالہ سے جب ہم مثالیں اور خدا کے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو آج کا یہ پیسج, آج کا یہ ٹاپک ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بزرگ یسی کی, جس کے گھرانے کا, جس کا بیٹا داؤد تھا, بزرگ یسی کے گھر میں سیموئل خدا کے کہنے کے مطابق ان کے گھر میں آیا کہ تو اس گھر میں جائے گا اور اس گھرانے سے ایک شخص کو میرے لیے چن لے گا جو قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا. خدا کا بندہ سیموئل بزرگ یسی کے گھر میں چلا گیا, اور سیموئل جب دیکھتا ہے یسی کے بیٹوں کو, جن کو اس نے ایک لائن میں ایسے کھڑا کیا اور ان میں وہ بڑے طاقتور اس کو نظر آئے, اس کو بڑے جنگجو نظر آئے, اسے بڑے ڈیل ڈول اور اچھی جسامت کے خوبصورت نوجوان نظر آئے, اور سیموئل کو سارے ہی اس کے بیٹے بڑے پسند آ رہے تھے کیونکہ ان کا اچھا اور یہ وہ کہتا تھا کہ یہ بادشاہ ہونے کے لیے اہل ہو سکتا ہے. سیموئل کہتا کہ یہ بادشاہ ہونے کے لیے اس کا اہل ہو جاتا ہے, لیکن خدا نے کہا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ خدا زور نہیں مانگتا ہے, خدا کوئی اچھا قد قامت رکھنے والا شخص نہیں مانتا ہے, بلکہ خدا وہ چاہتا ہے جو اس کے دل کے موافق ہو. خدا نے بزرگ یسی سے نہیں کہا بلکہ سیموئل سے کہا کہ تیرے صرف اتنے ہی بیٹے ہیں. تو بزرگ یسی نے کہا کہ ہاں میرا ایک بیٹا ہے, وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے. تو سیموئل نے کہا ہم اس کا انتظار کرتے ہیں, اس کو آنے دے تاکہ ہم ان میں سے تیرے اس خدا کے خادم کے لیے, بادشاہ ہونے کے لیے جو خدا نے مقرر کیا ہے, چن سکیں. مسیح میں میرے عزیزو,
بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب داؤد دور سے آ رہا تھا تو خدا نے سیموئیل سے کہا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے، یہ ہے جو بادشاہ ہونے کے لیے اہل ہے، یہ ہے جو میرے دل کے موافق ہے۔ تو خدا نے داؤد کو چن لیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو آج کے دن تک کچھ سمجھ رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ خدا کے کام کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی قابلیتوں پر انحصار کرتے ہوئے فخر کیے ہوئے ہیں، تو خدا کا کلام آج ہم سے بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کے کام کے لوگ نہیں ہیں۔ خدا ہمیں نہ برکت دینے کے لیے استعمال کرے گا، نہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر ہم میں کوئی کمی ہے، اگر ہم میں کوئی کمزوریاں ہیں، تو وہ کمزوریاں خدا کے آگے رکھیں کہ خدا میں بڑا ہی کمزور ہوں، میں بہت ہی بے وجود سا انسان ہوں، میرے میں اہلیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اہلیت ہے تو خدا وہ تیری طرف سے دی ہوئی ہے، اور خدا تو ان میری کمیوں کو استعمال میں لا جس طور سے بھی میں تیرے استعمال میں آ سکتا ہوں۔ یقین جانیں خدا آپ کی ان کمیوں کو جو ہے انہی کو استعمال میں لائے کر بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دے گا۔ آج اگر آپ کے اندر کمزوریاں ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اور اگر آپ میں بہت ساری ناکامیاں ہیں، تو آج کا کلام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ خدا آپ پر غور کر رہا ہے، خدا آپ کو پیار کر رہا ہے، خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم خداوند اپنے خدا کے لیے جو ہمارا قادر مطلق ہے یاد رکھیں کہ وہ آپ کی کمزوریوں کو اور زور آوری میں تبدیل کرنے پر بھی قادر خدا ہے۔ خدا پہلے اپنے لوگوں کو جو کمزور ہیں ان کو چنتا ہے اور ان کو زور آور کر دیتا ہے، انہی کمزوریوں کو وہ زور میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا قادر خدا ہے۔ جب ہم ایلیا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، وہ ہماری طرح کا ہی تھا، اور اس نے ہماری طرح کی ہی اس کے اندر طبیعت تھی، گرمی سردی اس کو بھی لگتی تھی، وہ ہماری طرح ہی رہتا سہتا تھا، لیکن خدا ایلیا میں سے ہو کر اپنی قدرت کے کام کو ظاہر کرتا اور اس سے بڑے بڑے کام ہوتے۔ خدا ایلیا کو اس قدر زور سے استعمال کرتا کہ قدرت اور نیچر میں ہونے والے کام اگر ایلیا کہتا تو رک جاتے۔ ایلیا نے کہا کہ اے بادشاہ 3 سال تک بارش نہیں ہوگی، تو بارش نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہ ہمارا ہی ہم طبیعت انسان تھا، لیکن وہ خدا کے دل کے موافق انسان تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم بھی اگر کمزور ہیں، اپنے آپ کو ادنا سمجھ رہے ہیں، تو خداوند کے حضور میں اپنی زندگیوں کو پیش کریں، خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو لے آئیں، تو خدا آپ کو کمزور لوگوں کو چنتا ہے، لیکن ان کو کمزور نہیں رہنے دیتا ہے، بلکہ زور آور کر دیتا ہے۔ جب کبھی ہم کسی اچھی جاب پر آ جاتے ہیں تو ہم میں گھمنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھا کتنے اچھے ہیں، اور جب وہی جاب ہم سے ختم ہو جاتی ہے تو وہی گھمنڈ اور غرور ہمارا جاتا رہتا ہے، پھر سے ہم عام لوگوں کی طرح ان میں گھل مل کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات خدا ہمارے کاروبار کو اس طور پر بڑھا دیتا ہے کہ ہم اپنے گھرانے میں، اپنے عزیزوں میں روپے پیسے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو بھی ہم اپنے خاندان میں گھمنڈ کی حالت میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، یہ ہم سے تھوڑے کم ہیں۔ لیکن وہی کاروبار اگر ختم ہو جائے، یا وہ روپے پیسے جو ہمارے پاس ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو پھر ہم وہی رشتہ داروں کو بڑے پیار سے مل رہے ہوتے ہیں جن سے ہم نظریں نہیں ملاتے تھے،
یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ خدا جو ہے گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا ہے، خدا غرور کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ جب ہم فخر کی حالت میں آ جاتے ہیں، جب ہم اپنے صلاحیتوں پر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یقین جانیں اسی وقت ہمارا تنزلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ہم نیچے کی طرف خدا کی نظر میں، خدا کے گراف میں ہمارا گراف نیچے کو گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اب جب ہم اس قدر بلندی پر چلے جاتے ہیں کاروبار کی صورت میں یا روپے پیسے کی صورت میں، تو خدا بھی وہاں انسان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک شاعر تھا، اس نے ایک خوبصورت شعر اسی حوالے سے کہا کہ اس بلندی پر بہت تنہا ہوں، اس بلندی پر بہت تنہا ہوں، کاش میں سب کے برابر ہوتا۔ جب انسان بلندی پر ہوتا ہے تو لوگ بھی اس کے اس غرور کو، اس کے گھمنڈ کو دیکھ کر اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تنہا محسوس کرتا ہے، وہ اپنے دکھ درد میں بھی تنہا ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا کا طریقہ کار سب سے مختلف ہے، خدا کا طریقہ کار سب سے نرالا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کمزور لوگوں کو چنتا ہے، وہ کمزور لوگوں کو لیتا ہے تاکہ کوئی بشر بھی فخر نہ کر سکے۔ دوسرا کرنتھیوں اور اگر اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ خدا نے مٹی کے برتنوں کو چنتا ہے، جو مٹی کے برتن جلدی ٹوٹ جانے والے ہیں۔ خدا اگر اپنے اس قیمتی خزانے کو رکھنا ہی تھا تو وہ اچھے برتن استعمال کرتا، پیتل کے برتن، سٹیل کے برتن، اچھی دھات کے برتن، کہ تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے۔ لیکن خدا نے یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنے وجود پر، اپنی قابلیت پر فخر نہ کریں بلکہ خدا کے نام کو عزت و جلال دیں، کیونکہ تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم اگر کمزور ہیں تو ہمیں اقرار کرنا ہے۔ اگر ہم کمزور اور ناتواں ہیں تو ہمیں خدا کے حضور میں اپنی ان کمزوریوں کو لے کر آنا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر شیخی مارنے والی ایک غرور اور گھمنڈ کی حالت میں رہتے ہیں تو خداوند اپنے خدا کے حضور میں ہمیں اس بات کو رکھنا ہے، اقرار کرنا ہے کہ خدا میں بہت شیخی باز ہوں، خدا میں بہت ہی حسد کرنے والا خدا ہوں، خدا میں بہت زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہوں، خدا میں تیرے گھر میں تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں، خدا میں کیا کروں؟ خدا آپ کے ان کم وسائل میں ہی آپ کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے مامور کرے گا اور خدا آپ کو کثرت سے استعمال کرے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر فن مولا ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں تو ہر کام ہی آتا ہے تو یقین جانیں کہ ایسی باتیں خدا کو پسند نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا ہے، اپنے آپ کو تمام چیزوں میں ہر فن مولا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو ایسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ خدا کے آگے جب ہم اپنی باتوں کو رکھ دیتے ہیں، خدا کے آگے اپنی کمزوریوں کو رکھ دیتے ہیں تو خدا بھی ان کو لیتا اور زور آور بنا دیتا ہے۔ قضات کی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جدعون کے لیے، کہ جدعون جو ایک سپہ سالار تھا،
جو ایک لیڈر اور کمانڈر تھا، اور اس کے پاس 3000 جنگجو لوگ تھے، اور جب وہ دوسری قوم کے لیے لڑنے کے لیے نکلا تو اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ہم 3000 لوگ ہیں، جبکہ ہمارے دشمن جو ہمارے مقابلے میں لڑنے والے ہیں وہ 1,35,000 ہے۔ جدعون وہاں گھبرا گیا، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دیا، اور اس نے یہ بھی حساب لگایا ہوگا کہ ہم 3000 ہیں، وہ 1,35,000 ہیں، ہم کس طرح ان کے ساتھ لڑائی کریں گے؟ ایک بندہ اگر ان کے 5 بندے بھی مارے تو بھی شاید ہم ان کے ساتھ جنگ نہ جیت سکیں۔ اس نے خدا کے سامنے اس سچویشن کو رکھا، اس نے خدا کے آگے رکھا کہ خدا، ہم تیرے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے جو غیر قوم ہم پر چڑھائی کرنے کو ہے وہ زیادہ زوراور ہے۔ تو خدا نے اس کے لیے اس کی جنگ میں طریقہ کار ہی بدل دیا۔ خدا نے کہا کہ تیرے پاس کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ 3000 ہیں۔ خدا نے کہا کہ 3000 کو بھی تو رہنے دے، تو صرف 300 جنگجو اپنے ساتھ لے، اور یہ جنگ تیری نہیں ہے، یہ جنگ میری ہے۔ اور ان 300 نے 1,35,000 پر فتح حاصل کی۔ خدا کمزوروں کو زور آوری دیتا ہے، ایسا استعمال کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ خدا کا انتخاب نرالا ہے۔ خدا کے آگے ہم اپنی کمزوریوں کو لے کر آئیں اور خدا سے زور حاصل کریں۔ موسیٰ کے بارے میں بزرگ موسیٰ لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک کمزوری پائی جاتی تھی، وہ بہت غصے والا تھا، لیکن خدا نے اس کے غصے کو ختم کیا اور اس سے بڑے بڑے کام لیے۔ جب وہ پہاڑ سے نیچے اترا، اس نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ تو بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ جو 10 احکام کی لوہیں اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے زمین پر پٹخ دیں، توڑ دیں، اور اپنے غصے کا اظہار کیا۔ تو لکھا ہے کہ خدا نے اسے حلیم ترین شخص بنا دیا۔ وہ بڑا حلیم تھا اور اس نے اپنی قوم کی بڑی اچھی رہنمائی کی۔ بزرگ ابراہیم کے بارے میں بیان کریں، اگر اس کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی ایک ایسا ڈرپوک انسان تھا کہ اس نے ڈر کے مارے 2 دفعہ اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے کہا کہ یہ میری بہن ہے، تاکہ لوگ یا بادشاہ مجھے مار نہ دیں، قتل نہ کر دیں۔ لیکن خدا نے اس کی ڈرپوکی جو اس کے اندر تھی وہ نہ رہنے دی، بلکہ لکھا ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ بہتوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ابراہیم کا نام آتا ہے۔ خدا کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اقرار کرے، اپنی کمزوریوں سے بیزار نہ ہو۔ اپنے اندر جو آپ کی کمزوریاں ہیں ان کے لیے آپ فکر مند نہ ہو۔ آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو آپ جن میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو خدا کے سامنے لے آئیں اور اپنی کمزوریوں میں دعا کریں۔ بائبل مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اپنی کمزوریوں میں فخر کریں۔ ہمیں فخر کرنا ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن خدا ہمیں بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ کہ پالوس رسول کا خط جو کرنتھس کی کلیسیا کے نام ہے، اس کے 5ویں باب کی اگر 12ویں آیت میں پڑھیں تو خدا کا بندہ پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو تب خدا میرا مجھے زور دیتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج یہ بات سیکھیں، آج یہ بات جانیں اور اپنی کمزوریوں کو نہ چھپائیں، اپنے اندر اس گھمنڈ کو، غرور کو ختم کریں۔ خداوند آپ کا خدا آپ سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے۔ آج خدا آپ سے بڑے بڑے کام اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے لینا چاہتا ہے۔ خداوند کے حضور میں آ جائیں اور خداوند اپنے خدا کو جو ہے اپنے حضور رکھیں۔ موسیٰ ایک وقت میں ڈر رہا تھا
کہ پیچھے ایک فوج چلی آ رہی ہے اور آگے ایک بہت بڑا سمندر ہے، بحر کلزم ہے، اب میں کیا کروں؟ تو خدا نے کہا تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھ رہا ہے؟ تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو پانی پر مار۔ اور جب اس نے مارا تو ایسا بڑا کام ہوا کہ پوری قوم خشک زمین سے اس بحر کلزم سے وہ پار ہو گئی۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کمزور لوگوں کو چنتا ہے، ان کو کمزور نہیں رہنے دیتا ہے بلکہ انہیں زور آور کر دیتا ہے۔ خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کریں۔ خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ خدا آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.